بن دیکھے وفا کا یہ منظر ہے. اور تھوڑا سا اور اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ایک بندے کا نام آپ نے سنا ہوگا جسے غازی علم الدین کہتے ہیں. میانی صاحب کے قبرستان میں لاہور کے چوکرجی چوک میں قبر ہے. ایک نوجوان ہے جس نے شادی بھی نہیں کی, اولاد بھی نہیں ہے, مگر آپ جب بھی آپ کا دل کرے اس قبر کا ضرور معائنہ کرنا اور اس قبر پہ جا کے پھولوں کی پتیاں دیکھنا. آج کل سال کے بعد نا اولاد جو ہوتی ہے جس کے لیے آرام اور حلال کی تمیز بھی ہم ختم کر دیتے ہیں, یہ بھی سال کے بعد نا اتنے سارے پھول لے کے آتی ہے. اور کچھ کا تو نظریہ یہ ہے کہ قبر پہ جانا ہی نہیں چاہیے. کیا کرتے ہیں قبر پہ جا کے, کیا ہوتا ہے قبر پہ جانے سے؟ یہ تو نظریہ ختم ہو گیا ہے نا. میں نے آپ کو کہا نا شروع میں کہ اس طرح کے فتنے اٹھے ہیں, جاوید غامدی اور پھر مرزا جن کی صورت میں حضور کی امت کا ایمان مختلف انداز میں لوٹا جا رہا ہے. وہ تو صحابہ کو پڑھ گیا, باقی تو یہ قبروں کی بات تو بات کیا, اس نے تو صحابہ کا ایمان مشکوک کر دیا. اور پھر ہماری نئی نسل یوٹیوب پر اور جناب سوشل میڈیا پر سنتی بھی اس کو ہے. عجیب کام کرتے ہیں یار. آپ کلمہ پڑھنے کے بعد مرزا جن کو سننے کی کوئی تک بنتی ہے, وہ جی وہ یہ بک بک کرتا ہے. میں نے اس کی بک بک سنتے آپ کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں کہ صبح شام کیا بکواس کرتا ہے, اور آپ کہتے ہیں میں اس کو سنتا ہوں. پھر آپ سوال پوچھتے ہیں ہم سے, ایسے بے حیا بندے کو آپ سنیں گے. میں نے آپ کو کتنی بار کہا کہ آپ اسی بندے کی بات سنیں اور اسی بندے کی مجلس میں بیٹھا کریں اور اسی بندے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلا کریں جو خلوت اور جلوت میں مصطفیٰ کی عزت کی بات کرتا ہو, جو حضور کے در کی نوکری اور چاکری کی بات کرتا ہو. آپ ان کی بات سنتے ہیں تو پھر یہ تو نہیں ہے. تو میں کہتا 7 سال کے بعد اولاد پھول کی پتیاں شاپر پہ تھوڑی سی ڈال کی لاتی ہے, مگر غازی علم الدین کی قبر پر پھولوں کے تازہ ٹوکرے روزانہ کیوں آتے ہیں؟ کوئی اور وجہ نہیں ہے, صرف ایک ہی وجہ ہے کہ بن دیکھے اپنے آقا اور مولا کی ذات پر وہ ایسے قربان ہوا ہے. اب قیامت تک اس کی قبر چمک کر زمانے کو یہ بتا رہی ہے کہ عزت نمبرداری سے نہیں ملتی ہے, عزت مصطفیٰ کی در کی وفاداری سے ملتی ہے. یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. اور آخری بات, وفاداری کا صلہ کیا ملتا ہے؟ غازی علم الدین کے جنازے کے لیے صفیں بنائی جا چکی ہیں, صفیں بنائی جا چکی ہیں. پیر سید دیدار علی شاہ صاحب مصلی امامت پہ کھڑے ہو چکے ہیں, اور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جب لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہیں, تو غازی علم الدین کے جنازے میں پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں. دنیا حیران ہے کہ سید زادے کو ہوا کیا ہے. لوگوں نے آپ کے پاؤں کو تھوڑی دیر کے بعد نا پانی ڈالا منہ کے اندر, ہوش آیا. فرمایا حضرت جی ہوا کیا تھا؟ فرمایا چھوڑو راز کو راز رہنے تو آپ ارادہ پڑھیں. ہم ویسے غازی علم الدین کا نام نہیں لیتے نمبر پر, ممتاز قادری کا نام ویسے نہیں لیتے, بابا جی کا ذکر ویسے نہیں ہوتا. یہ حضور کے در سے جو وفا کرے گا پھر اس کا ذکر ہوگا قیامت تک. یہ قیامت تک پھر اس کا ذکر ہونا ہے. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا جنازہ پڑھی ہے. فرمایا بات میں بتائیں راز کیا ہے؟ فرمایا جب میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوا نا تو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا. میں جب لوگوں کی طرف دیکھ رہا کہ لوگ صفیں برابر کر رہے تھے, مجھے 40 سال ہو گئے مسند حدیث پر بیٹھ کر میں حدیث پڑھاتا رہا. یہاں پر لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو میں بڑا کام کرتا ہوں. بھائی اگر نماز ایمان کا نام ہے, اگر نماز اسلام کا نام ہے, تو نماز تو اس وقت بھی پڑھی جا رہی تھی جس وقت میرے آقا اور مولا پر میدان احد میں حملہ ہوا تو منافق مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. قیامت والا دن تو نمازیں لے جانا حضور کی بارگاہ میں. حضور کی ذات کو چھوڑ کر کون سی نماز پڑھتا ہے؟ حضور کی ذات کو چھوڑ کر, حضور کی عزت اور ناموس کی بات کو چھوڑ کر, حضور کی ختم نبوت کے پیرے کے بغیر کون سی نماز پڑھتا ہے؟ قیامت والا دن تو لے جانا اپنی نماز سے. حضور کو کہنا حضور میں آپ کی عزت پر پیرا نہیں دے سکا لیکن میں 5 وقت مسجد میں آتا تھا. حضور میں آپ کی عزت کی بات تو نہیں کر سکا لیکن میں قرآن پڑھتا تھا. حضور میں آپ کی ختم نبوت کا پرچم تو نہیں تھام سکا لیکن میں قرآن بڑا پڑھتا تھا. میں غریبوں کی مدد بڑی کرتا تھا. میں آپ کی امت کی بات بڑی کرتا تھا. قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا. ادھر وہ منافق بھی کھڑے ہو گئے مسجد نبی والے, حضور کے حملے کے وقت جنہوں نے نماز پڑھی ہے. نماز کون سی ہے؟ وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا. اقبال کہتے ہیں شوق تیرا نہ ہوگا میری نماز کا امام.
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. نماز تو حضور سے وفا کر پھر نماز پڑھ. حضور سے وفا کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر. حضور پہ مار پٹنے کا جذبہ پیدا کر. آپ نے 40 سال ہو گئے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھائی، حضور کی حدیث بھی پڑھائی، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، اور رو رو کے دعائیں مانگی ہیں یا اللہ کبھی خواب میں بھی اپنے محبوب کے رخ توبہ کا دیدار عطا کر دے. خواب میں یا اللہ اپنے حبیب کا جلوہ دکھا دے. اور میرے آقا فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھ ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ کائنات میں کوئی اور چیز میری مثل بن نہیں سکتی ہے. جو فرماتا ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا. فرمانے لگے 40 سال ہو گئے خون رسول ہو کر دعائیں بھی مانگی ہیں، حدیث بھی پڑھائی ہے، حج بھی کیا ہے، کعبے کا طواف بھی کیا، عمرے بھی کیے ہیں، گنبد خضرا کے سامنے بھی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ اپنے حبیب کا جلوہ دکھا. کبھی خواب میں بھی مہربانی نہیں ہوئی، مالکوں کی مرضی ہے. اور یہ تو پھر میرے آقا کی بات ہے، بات آگے چلی جائے گی کہ میرے آقا کی پھر ادا ہے کسی کو در پہ بلا کے نوازتے ہیں، کسی کے گھر آ کے نوازتے ہیں. یہ تو پھر ان کے اپنے اپنے انداز ہیں اور جسے چاہے نوازتے ہیں. کوئی گلا نہیں ہے، نوازنے پہ آئیں تو پھر ترخانوں کے بیٹے کو نوازا ہے کہ نہیں نوازا. انہوں نے کہا یا اللہ، اور اپنے مریدوں کو کہنے لگے، وہ جنازے میں جو لوگ کھڑے تھے کہنے لگے میں نے دعائیں مانگی ہیں 40 سال میں لیکن خواب میں بھی کبھی مجھے دیدار نہیں ہوا. آپ پوچھتے ہو کہ میں بے ہوش کیوں ہوا؟ جب میں مصلی امامت پہ کھڑے ہوا میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، جس رخ زیبا کو دیکھنے کے لیے میں تہجد بھی پڑھا کرتا تھا، میں گریہ ازاری بھی کرتا تھا، میں نمازیں بھی پڑھتا رہا، میں کعبے کا طواف بھی کرتا رہا. خواب میں بھی کبھی ان کا جلوہ نہیں دیکھا. آج تک خانوں کے بیٹے کے جنازے میں خود ختم نبوت کے تاجدار کی جلوہ گری ہو چکی ہے. خود میرے آقا اور مولا گنبد خضرا کا مقیم اس جنازے کی صفوں میں جلوہ گر ہے. میرے آقا اور مولا نے غازی علم الدین کے جنازے میں آ کر زمانے کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر چاہتا ہے کہ دروازے مصطفیٰ کی تجھے خیرات ملے تو پھر یہ خیرات سرداری سے بھی نہیں ملتی، نمبرداری سے بھی نہیں ملتی، جاگیرداری سے بھی نہیں ملتی. اگر یہ خیرات ملتی ہے تو مصطفیٰ کی وفاداری سے ملتی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بس غازی علم الدین کے جنازے میں حضور کی جلوہ گری اور میرے آقا اور مولا کی آمد اور پیر سید اظہار علی شاہ صاحب کا یہ جملہ قیامت تک مجھے اور آپ کو یہ بتا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے. ایمان ذات مصطفیٰ سے وفا کا نام ہے. ایمان حضور کی ذات پر مار مٹنے کا نام ہے. ایمان حضور کی عزت اور عظمت پر پہرا دینے کا نام ہے. ایمان حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کا نام ہے. ایمان اسلام کی سرحدوں پر پہرا دینے کا نام ہے. خدا کی قسم ہے صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک جس نے بھی حضور کی ذات کا پہرا دیا، حضور کی عزت اور عظمت کا پہرا دیا، پھر مالکوں نے ان کا نام مٹنے نہیں دیا. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پھر ان کی نام کی گونج پڑی رہے گی. گونج کسی کی ذات کی وجہ سے نہیں پڑتی، نہ پیسے کی وجہ سے پڑتی ہے، نہ مال کی وجہ سے پڑتی ہے، نہ ریال کی وجہ سے پڑتی ہے. گونج پڑتی ہے تو امنہ کے لال کی وجہ سے پڑتی ہے. تو آج کے اجتماع کے اس عظیم اجتماع میں یہی پیغام ہے. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی تھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر مومن بننا چاہتے ہو تو رب کو جو ایمان قبول ہے وہ کیسا؟ ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے ابوبکر صدیق لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے فاروق اعظم لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے عثمان غنی لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے مولا حیدر قرار لے کے آئے، اور پھر ان کے جذبے کی خیرات لے کر پھر یہ ایمان کی مقدس شعائیں قیامت تک ان جذبوں کی خیرات پھر چلتی رہے گی. اور میدان میں ان کا نوکر بن کے کوئی غازی علم الدین کی صورت میں میدان عمل کے اندر حضور کی عزت کا پہرا دیتا رہے گا، کوئی غازی ممتاز قادری کی صورت میں پہرا دیتا رہے گا، کوئی غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کی صورت میں پہرا دیتا رہے گا، اور کوئی اس ویل چیئر والے مرد کلندر امام عظیمت امام برحق مجدد وقت امیر المجاہدین کی صورت میں حضور کی عزت کا پہرا دیتا رہے گا. اور قیامت تک پھر ان کا نام حضور کی نام کی وجہ سے، جس کا بھی نام رہنا حضور کی وجہ سے رہنا. بالکل یہ اپنے ذہن سے یہ خول نکال دیں میں بڑا سردار ہوں، میں بڑا وڈیرا ہوں علاقے کا، اس وجہ سے میری قبر چمکے گی. بالکل یہ بات آپ کو خام خیالی ہو سکتی ہے. قبر چمکے گی تو حضور کی وجہ سے چمکے گی. رمضان مبارک کے مقدس ایام میں یاد کیجئے کہ ہمارا سب کچھ، ہمارا مرنا اور جینا سب کچھ حضور کی ذات کے لیے ہے. ہم جیئیں گے بھی مصطفیٰ کے لیے اور مریں گے بھی مصطفیٰ کے لیے.